صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر 40 سال کی عمر تک تفصیلاً گزشتہ دروس میں نے عرض کر دیا تھا۔ آج کے درس میں آپ کی سیرت طیبہ کا تذکرہ 40 سال کی عمر سے لے کر آگے کے چند واقعات کا ذکر ہوگا۔ تو میں نے بات عرض کی تھی کہ 40 سال کی عمر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ جب سب سے پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی غار حرا میں، تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام وحی لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے انہوں نے اپنے سینے سے لگایا اور دبایا اور پھر فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ ابتدائی 5 آیات اس موقع پر نازل ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پہ کپکپی طاری تھی، آپ کو بخار کی کیفیت تھی، آپ کا جسم لرز رہا تھا۔ تو جیسے ہی آپ پہنچے حضرت ختیجہ کے پاس، تو آپ نے حضرت ختیجہ کو پورا واقعہ سنایا۔ فرمایا، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے اوپر ڈر لگ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس تکلیف کی وجہ سے میرا انتقال نہ ہو جائے، چونکہ وحی کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے، خصوصاً جب آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تبدیل ہو جاتی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سخت سردی کے ایام ہوتے، جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو پسینہ آ جاتا تھا، اور پسینے کے قطرات آپ کی پیشانی مبارک سے ٹپک رہے ہوتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آپ کی ران مبارک میری ران پر تھی، تو آپ کا جسم مبارک اتنا بھاری ہو گیا، مجھے ایسا لگتا تھا کہیں میری ران ٹوٹ نہ جائے۔ تو قرآن کریم کا بہت بوجھ ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو جب آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تو آپ کی کیفیت بدل جاتی۔ اب چونکہ پہلی مرتبہ وحی کا نزول ہو رہا ہے، اس سے پہلے 40 سال کے عرصے میں اب تک چونکہ وحی کا نزول نہیں تھا، آغاز تھا، جبرائیل امین کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کی کیفیت بدل گئی تھی۔ جب گھر آئے، اپنی گھر والی اور رفیقہ حیات حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ سنایا، تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، یقیناً آپ صلہ رحمی کرتے ہو، وتصدق الحدیث، ہمیشہ سچ بولتے ہو، وتحمل الکل، آپ ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہو، جو تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہو، ان کی مدد کرتے ہو۔ وتکسب المعدوم، کوئی ضرورت مند ہو، فقیر ہو، تنگ دست ہو، آپ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہو۔ وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہو۔ وتعین علی نوائب الحق، اور جب کوئی حوادث پیش آئیں تو آپ لوگوں کی مدد کرتے ہو، اس لیے اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ تو دیکھیں، یہ رفیقہ حیات تھیں جنہوں نے سب سے پہلے تسلی بھی دی ہے، اور سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لانے والی بھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ تسلی دینے کے بعد حضرت ختیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئیں۔ یہ انجیل کے ایک بہت بڑے عالم تھے اس دور کے، تو حضرت ختیجہ نے چاہا کہ ان سے بھی تسلی ہو جائے، تو ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچی اور ان سے جا کر کہا، یا ابن عمی اسمع من ابن اخی کا،
کہ آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ ورقہ ابن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا ابن اخی ماذا ترى، بھتیجے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رأى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا وہ آپ نے بتا دیا۔ ورقہ نے فرمایا ھذا الناموس الذی انزلہ اللہ علی موسیٰ، یہی وہ رازدان ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوتے تھے، یعنی یہ جبرائیل امین ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی وحی لاتے تھے۔ یا لیتنی فیہا جزعا یا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک، کاش میں طاقتور ہوتا اور میں اس وقت موجود ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مخرجیہم، کیا میری قوم کے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ یعنی جس قوم میں میری زندگی گزری تو میرا قبیلہ، میرا خاندان میرا دشمن ہو جائے گا، کیا وہ مجھے اپنے قبیلے، خاندان، علاقے سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا لم یأت رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیہ، نہیں کوئی شخص مگر جب بھی کوئی ہدایت کی بات لے کر آیا تو لوگ اس کے دشمن ہو گئے، اور انہوں نے ان کے ساتھ ایسا ہی کیا کہ انہیں علاقے سے نکال دیا۔ وَإِن يُدْرِكُنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُعَزَّزًا، اگر میں زندہ رہا، میں موجود رہا تو انشاءاللہ میں آپ کی مدد کروں گا، بھرپور انداز سے آپ کی مدد کروں گا۔ لیکن ثم لم ينشب ورقہ ان توفی، پھر ورقہ چند دن ٹھہرا تھا کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ تو بہرحال ورقہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اس کی زندگی نہیں تھی کہ وہ باقاعدہ حضور پر ایمان لے کر آتا، لیکن ورقہ کی زندگی جو گزری ہے وہ توحید پر گزری، کبھی اس نے شرک نہیں کیا اور کبھی بت پرستی نہیں کی، بلکہ عبادت، اطاعت میں، ریاضت میں اس نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے بڑی تسلی دی، یہاں تک فرمایا کہ اگر میں جوان ہوا اور میں اس وقت موجود ہوا، کاش میرے جسم میں اتنی طاقت ہوئی تو میں آپ کے ساتھ مکمل کھڑا رہوں گا، آپ کا دفاع کروں گا۔ تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہو گئی۔ وحی کے نزول کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اب سب سے پہلے ایمان لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں نے جس کو بھی ایمان پیش کیا ہے تو ہر ایک نے کچھ نہ کچھ جھجک کی اور کوئی سوچنے لگا، کسی نے سوال کیا، لیکن ابو بکر اس امت کا وہ انسان ہے کہ میں نے جب اس کے سامنے ایمان کی بات کی، ایمان کو پیش کیا تو بغیر کسی جھجک کے، بغیر تأمل اور غور و فکر کے ابو بکر صدیق فوراً ایمان لے کر آئے۔ تو یہ ان کے لیے بہت بڑی فضیلت۔ پھر حضرت صدیق اکبر جب ایمان لے کر آئے تو دعوت کے لیے باہر گئے، دیگر لوگوں کو بھی دعوت دی، اور ان کی دعوت پر کبار صحابہ ایمان لے کر آئے، جیسے حضرت عثمان بن عفان، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ تو بڑے جلیل القدر صحابہ ان کی دعوت پر ایمان لے کر آئیں۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ انسان خود بھی دین قبول کرے، لوگوں کو بھی دین کی دعوت دے۔ ہم نے دین قبول کی، عرصہ گزر گیا، ہماری دعوت پر کوئی ایمان نہیں لایا، ہم نے تو کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت نہیں دی، کسی مسلمان کو بھی کبھی دعوت نہیں دی، اس میں بھی ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ اصل چیز یہ کہ انسان خود بھی ہدایت پر ہو، لوگوں کو بھی خیر کی دعوت دے۔ پھر بچوں میں حضرت زید بن حارثہ ایمان لے کر آئے جو غلاموں میں سے تھے، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حضرت زید کون تھے؟ حضرت زید حقیقت میں ان کو کسی نے چوری کرنے کے بعد فروخت کر دیا تھا۔ فروخت ہوتے ہوتے حضرت حکیم بن حزام نے ان کو خریدا، پھر انہوں نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیے میں دیا۔ حضرت خدیجہ کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو انہوں نے خدمت کے لیے حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے۔ تو حضرت زید حضور کے گھر میں ہوتے تھے، وہیں پرورش ہوئی، اور آپ علیہ السلام پر یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں غلاموں میں سے۔
لیکن ان کو حضور سے ایسی عقیدت اور محبت تھی کہ جب ان کے والد اور ان کے چچا ان کو تلاش کر رہے تھے کہ زید چونکہ بچپن میں لاپتہ ہو گئے، پھر فروخت ہوتے گئے، ایک عرصہ گزر گیا، والد نے بیٹے کو نہیں دیکھا تھا، چچاؤں نے بھتیجے کو نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ خبر ملی کہ ان کا یہ بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں ہے، تو ان کے والد، چچا، دیگر عزیز و اقارب آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور فرمایا کہ یہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ جتنی رقم ہم سے لینا چاہو لے لو اور یہ ہمارے سپرد کر دو تاکہ یہ ہم اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جائیں۔ تو انہوں نے بیٹے کو بھی کہا بیٹا تم یہاں غلامی کی زندگی میں ہو، ہمارے ساتھ چلو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ تو ایک عرصے کے بعد باپ بیٹے کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی۔ جب ایک عرصہ گزر جائے پھر انسان اپنے والد کو دیکھے تو اس وقت کیفیت بدلی بھی ہوتی ہے، لیکن کیا محبت تھی حضرت زید کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے کہا زید اگر تم جانا چاہو تو میں تمہیں روکوں گا نہیں، اور اگر تم نہ جانا چاہو میں زبردستی نہیں کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے والد سے بھی کہا حضرت زید کے کہ اگر یہ جائیں تو میں کوئی معاوضہ نہیں لیتا تم سے، یہ تمہارے ساتھ جائے، لیکن اگر یہ ٹھہرنا چاہے تو میں اس پر جبر نہیں کروں گا۔ حضرت زید ایک نظر اپنے والد کو دیکھتے تھے، ایک نظر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے۔ ایک طرف والد کی محبت تھی، خاندان تھا، قبیلہ تھا، رشتہ داریاں تھیں، ماں باپ تھے، ایک طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو وہ آئے اور حضور کے قریب آ کر بیٹھ گئے، فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو گئے، آپ نے ہاتھ پکڑا اور لے کر آئے، بیت اللہ کے قریب آئے اور آپ نے فرمایا آج کے بعد یہ زید بن حارثہ نہیں ہوگا، زید بن محمد ہوگا، اس کو تم زید بن محمد کہو، آج کے بعد یہ میرا بیٹا ہے۔ تو حضور نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا کہ انہوں نے میری خاطر اتنی قربانی دی، تو امام الانبیاء نے بھی ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ یعنی ان کی تعظیم اسی طرح جیسے ایک بیٹے کی تعظیم اور عظمت ہوتی ہے۔ باقی پھر ان کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، لیکن آپس میں نباہ نہ ہو سکا۔ جب طلاق ہو گئی تو پھر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب بنت جحش سے کیا اور اس رسم کو ختم کر دیا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کو لوگ ناجائز سمجھتے تھے، تو اسلام نے بتایا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز ہے۔ صلبی بیٹا، حقیقی بیٹا اس کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی منہ بولا بیٹا ہو اس کی بیوی سے کسی نے نکاح کیا تو وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس رسم کو اسلام نے توڑ دیا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا غلاموں میں یہ حضرت زید لائے، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آ گئے۔ پھر اس کے بعد سعد بن ابی وقاص سے ایمان لائے۔ ان کے ایمان کا سبب بنا انہوں نے خواب دیکھا ایک خوبصورت چاند ہے اور اس چاند کی پیروی کر رہے ہیں، پیچھے چل رہے ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت زید ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ تو یہ صبح اٹھے، جب صدیق اکبر نے ان کو دعوت دی، ان کے سامنے وہی خواب تھا کہ یہ چاند روشن ہدایت کا چاند ہے اور وہ چاند جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص بھی ایمان لے کر آ گئے۔ اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں اسلام لے کر آئے۔ ان کے اسلام کا سبب یہ بنا، ایک دفعہ یہ ہجرت کے لیے، ایک دفعہ شام تجارت کے لیے گئے۔ جب یہ شام میں پہنچے، کچھ عرصہ تجارت کی، وہاں ایک راہب تھے، عیسائیوں کے بڑے عبادت گزار تھے اور عالم تھے۔ وہ راہب اپنے عبادت خانے سے باہر آیا اور اس نے اعلان کیا کہ اس نبی آخر الزمان کے آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ جو علامات اور نشانیاں کتابوں میں بیان کی گئی تھیں وہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور وہ پیغمبر آنے والا ہے، اس کا ظہور ہو چکا ہے۔ تو اگر کوئی اس کا زمانہ پائے تو وہ اس پر ایمان لے کر آئے، اور اس کا ظہور مکہ میں ہوگا۔ تو جب اس نے یہ نشانیاں بیان کی تو حضرت طلحہ نے یہ سب سنی۔ جب واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا تو حضرت طلحہ بھی اس موقع پر ایمان لے کر آ گئے۔ اسی طرح ابتدا میں ایمان لانے والے صحابہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کا واقعہ صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں جب مجھے ابتدا میں پتہ چلا کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے مکہ میں،
تو میں نے اپنے بھائی کو بھیجا، ان کے بھائی تھے اونیس، کہ تم جاؤ اور خبر لے کر آؤ کہ وہ نبی کون ہے، کس قبیلے اور خاندان کے ہیں، اور کیا دعوت لے کر آئیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کے بھائی آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، تو جب یہ واپس گئے تو انہوں نے کہا وہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، بت پرستی سے، جھوٹ سے منع کرتے ہیں۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے یہ بات سنی تو مجھے تسلی تو ہوئی لیکن مکمل نہیں ہوئی، تو میں نے کہا یہ مکمل خبر لے کر نہیں آئے، میں خود جاتا ہوں اور اس پیغمبر سے جا کر ملتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آئے۔ اب یہ کسی سے کہہ نہیں سکتے تھے، اسلام کا بالکل آغاز تھا، ابتدائی دور تھا، اس وقت مکہ میں مشرکین کا غلبہ تھا۔ اگر کسی سے یہ کہا جاتا کہ محمد سے ملنا ہے تو لوگ فوراً ہی اس کو مارنا شروع کر دیتے، برا بھلا کہتے، مقابلے میں آ جاتے۔ اس لیے انہوں نے کسی سے کچھ کہا نہیں، پورا دن بیت اللہ میں ٹھہرے رہے، انتظار میں تھے کہ وہ پیغمبر آخر الزمان کون سا ہے کہ میں دیکھوں ایمان لاؤں، لیکن پورا دن گزر گیا، کسی سے پوچھا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ یہ مسافر ہیں، کہا اگر چاہو تو میرے ساتھ ٹھہر جاؤ، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ساتھ لے کر گئے، ان کو اپنے ہاتھ ٹھہرایا۔ دوسرے دن پھر یہ بیت اللہ میں آ گئے اور اسی طرح انتظار میں تھے۔ پھر شام ہونے لگی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پوچھا تم جس کام کے لیے آئے تھے وہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا نہیں وہ نہیں ہوا۔ حضرت علی نے پوچھا تم آئے کس کے لیے ہو؟ انہوں نے کہا میں بتاؤں گا لیکن اس شرط پہ کہ تم میری بات کو چھپاؤ، کسی کو بتاؤ نہیں۔ انہوں نے کہا کیا بات؟ کہا میں نے اس طرح سنا ہے کہ پیغمبر آخر الزمان کا ظہور ہو چکا ہے، میں چاہتا ہوں میں ان پر ایمان لے کر آؤں، تم میری کسی طرح ان سے ملاقات کروا سکتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے میں ملاقات کراؤں گا، تم میرے ساتھ ساتھ آنا، لیکن اگر مجھے کسی جگہ دشمن کا خطرہ ہوگا تو میں اپنے جوتے درست کرنے کے لیے دیوار کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا، تم سیدھا سیدھا آگے چلے جانا تاکہ کسی کو شک شبہ نہ ہو کہ یہ کون ہے اور کیوں ان کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو جہاں کہیں انہیں خطرہ محسوس ہوتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جوتے ٹھیک کرنے کے بہانے دیوار کے پاس کھڑے ہو جاتے، تو حضرت ابو ذر غفاری آگے چلے جاتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین اسلام پیش کیا، تو جب وہ دین اسلام انہوں نے قبول کیا، ایمان لے کر آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انہیں کہا تم اپنے معاملے کو پوشیدہ رکھو، اس لیے کہ اسلام کا بھی بالکل آغاز ہے، اگر تم کسی کے سامنے ظاہر کرو گے تو لوگ تمہیں تکلیف دیں گے، جب اللہ اسلام کو غلبہ دے دے پھر تم آ جانا۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دو، میں اپنے اسلام کا اظہار کروں گا۔ ایمان ایسی چیز ہے جب انسان کے دل میں آ جائے پھر یہ چھپتی نہیں ہے، ایمان پوشیدہ نہیں رہتا، ایمان کا ظہور ہو جاتا ہے۔ جس دل میں ایمان آ جائے، ایمان سب سے طاقتور چیز ہے، کیونکہ مسلمان اللہ پر ایمان لاتا ہے، سب سے طاقتور ذات اللہ کی ذات ہے، اس لیے مسلمان کا ایمان بھی سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ مشرک چونکہ بتوں پر ایمان لاتا ہے تو بتوں کی حیثیت کوئی نہیں، تو ضعف الطالب والمطلوب ہے، مومن کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے، اس لیے ایمان کے آنے کے بعد انسان کسی سے خوفزدہ نہیں ہوتا۔ ابو ذر غفاری مکہ میں گئے، مسجد حرام میں آئے، اس وقت سارے بڑے بڑے مشرک کفار اکٹھے تھے، سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ میں ایمان لا چکا ہوں اور کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ سب نے سنا، کہا یہ تو صابی ہو گیا، اپنا دین چھوڑ دیا۔ سارے اٹھے، حضرت ابو ذر غفاری کو مارا، اتنا مارا کہ لہو لوہان ہو گئے، جسم سے خون بہنے لگ گیا۔ اتنے میں حضرت عباس آئے اور حضرت ابو ذر غفاری کے اوپر آ کر لیٹ گئے، لوگوں سے کہا اللہ کے بندو تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ اگر تم نے ان کو مار دیا تو ان کے قبیلے کے لوگ تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تمہاری جو تجارت ہوتی ہے اسی جگہ سے ہوتی ہے، وہیں سے غفار قبیلے کے پاس سے تمہارے قافلے آتے ہیں، اگر یہ مارے گئے تو ان کے قبیلے کے لوگ بدلہ لیں گے، تمہارے تجارت کے قافلوں کو روک دیں گے، تمہاری آمد و رفت بند ہو جائے گی۔ تو جب انہوں نے وہ بات کی تو سب پیچھے ہٹ گئے۔ اب یہ حضور کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر میں نے کہا تھا کہ بہتر ہے تم ایمان کو پوشیدہ رکھو،
لیکن انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دو، کل پھر میں جا کر مشرکین کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان نہ کر دوں؟ حضور نے فرمایا نہیں، پوشیدہ رکھو، لیکن بہرحال دل میں ایمان تھا۔ اگلے دن گئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، پھر جا کر سب کے سامنے کہا میں ایمان لا چکا ہوں۔ پھر ان لوگوں نے مارا یہاں تک کہ لہو لوہان ہو گئے۔ پھر حضرت عباس اوپر آئے اور ان کو بچایا اور لوگوں کو ہٹایا کہ اگر یہ مارے گئے تو ان کے قبیلے کے لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں، یہ اسلام کا وہ ابتدائی دور تھا کہ جب یہ لوگ بڑے بڑے صحابہ ایمان لے کر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کی ترتیب رہی، یہ 3 ادوار میں رہی۔ ابتدا میں حضور نے 3 سال تک جو دعوت دی ہے وہ دار ارقم میں دی ہے، اور یہ دعوت 3 سال پوشیدہ دعوت تھی۔ پھر 7 سال جو آپ نے دعوت دی ہے وہ آپ نے مکہ کے لوگوں میں دعوت دی، اعلانیہ طور پر دعوت دی، مکہ اور ارد گرد کے لوگوں میں آپ نے دعوت شروع کی۔ اور جب 10 سال پورے ہو گئے نبوت کے، پھر جو آخری 3 سال ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قافلے حج کے لیے آتے تھے، پھر حضور نے ان کو دعوت دینا شروع کی۔ اسی طرح آپ نے طائف کا سفر کیا، مدینہ سے جو لوگ آتے تھے پھر آپ نے ان کو دعوت دی۔ تو یہ 3 سال آپ کی بیرونی دعوت تھی، گویا 3 سال ابتدا میں خفیہ دعوت تھی، 7 سال تک دعوت مکہ کے اطراف میں مکہ کے لوگوں میں تھی، اور پھر آگے 3 سال جو دعوت تھی وہ آنے والے قافلوں میں، حجاج کرام میں، مدینہ سے آنے والے لوگوں میں، طائف میں، ارد گرد کے اطراف میں دعوت تھی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ابتدا میں دین اسلام کا حکم ہو گیا دعوت کا، تو آپ نے سب سے پہلے دعوت کی جو ترتیب شروع ہوئی ہے، سب سے پہلے حکم تھا اپنے قبیلے کے لوگوں کو دعوت دو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، آپ نے اپنے سب قبیلے کے لوگوں کو بلایا، جتنے آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کے چچا تھے، عزیز و اقارب تھے، سب کے لیے دعوت کی، اور گھر میں آپ نے کھانا بنوایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کھانے میں بہت برکت ڈالی تھی، بظاہر وہ ایک پیالہ دودھ کا تھا لیکن سب کے لیے کافی ہو گیا، 1 صاع جو تھی لیکن وہ کھانا سب کے لیے کافی ہو گیا، 1 ران سے سالن پکا وہ سب کے لیے کافی ہو گیا۔ تو ابو لہب جو بدبخت تھا، ایمان تو لایا نہیں تھا، جب اس نے دیکھا کہ اتنا تھوڑا سا کھانا سب کو پورا ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے بعد سب کو دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ سمجھ گیا کہ دعوت ایمان کی دے رہے ہیں، تو اس نے فوراً کہا کہ یہ جو ہے یہ تو بڑا جادوگر ہے، معاذ اللہ، دیکھو کیسا جادو کیا کہ تھوڑا سا کھانا تو سب نے کھا لیا اور کھانا ختم نہیں ہوا، لوگوں اس کی بات نہیں سنو۔ تو اس ابو لہب نے شور شرابہ کر کے محفل ایسی بنا دی کہ حضور دعوت نہ دے سکے اور لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی، اور پھر یہ سارے لوگوں کو، اپنے قبیلے خاندان والوں کو آپ نے پھر جمع کیا۔ جب سب نے کھانا کھایا پھر حضور نے اپنا پیغام پیش کیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور میں آخری نبی ہوں، تم سب لا الہ الا اللہ پڑھو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، ان آباء و اجداد تمہارے جس کی عبادت کرتے تھے تم اس کو چھوڑ دو۔ حضور نے کہا کون اس میں میرے ساتھ مدد کرے گا؟ کوئی کھڑا نہ ہوا، حضرت علی کھڑے ہوئے۔ حضرت علی حالانکہ اس وقت چھوٹے تھے، بچے تھے، لیکن کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا، ہر قسم کی مدد میں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بیٹھو۔ آپ نے پھر فرمایا کون میرے ساتھ اس میں کھڑا ہوگا، ایمان لے کر آئے گا اور اس دعوت کو آگے پھیلائے گا؟ پھر کوئی کھڑا نہ ہوا، حضرت علی کھڑے ہوئے۔ 3 دفعہ آپ نے اس طرح اعلان کیا۔ تو یہ آپ نے اپنے خاندان والوں کو دعوت دے دی۔ خاندان کے بعد اب آگے حکم تھا کہ سب مکہ والوں کو جا کر دعوت دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے، فاران کی چوٹی پر آپ کھڑے ہوئے، اور آپ نے صبح کا وقت تھا، سورج کی کرنیں پھیل چکی تھی، مکہ کے اطراف میں روشنی بڑھ رہی تھی، اور آپ نے سب کو یوں کہہ کر خطاب کیا۔ عرب کے اندر جب کوئی دشمن کسی پہ حملہ کر رہا ہوتا تو لوگ اس طرح اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے، تو یہ کوئی اہم اعلان ہوتا تو لوگ سب سننے کے لیے آ جاتے، کوئی اہم بات پیش آئیے۔ تو حضور جیسے ہی کھڑے ہوئے تو سب کی نگاہ پڑی، آج صادق اور امین بلا رہے ہیں، تو سارے لوگ دوڑتے ہوئے جمع ہو گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں خبر دوں اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے، وہ تم پہ حملہ کر دے گا، کیا تم لوگ میری خبر کی تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے، ہم آپ کی خبر کی تصدیق کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے آپ کے سگے چچا ابو لہب بدبخت، اس نے پتھر اٹھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پھینکا، کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تیرے لیے ہلاکت و معاذ اللہ، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ تو دیکھیں سب سے پہلے اپنے خاندان کے آدمی، خونی رشتے والے چچا، انہوں نے سب سے پہلے پتھر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پھینکا، حضور کے لیے بد دعا کی۔ اللہ رب العزت کے ہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تو بہت بلند تھا، رب العالمین کو اس بدبخت کی یہ حرکت پسند نہ آئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک سورت نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو تباہ و برباد ہو جائے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کو کام آئے گا، نہ اس کی اولاد اس کو کام آئے گی، سیصلی نارا ذات لہب، داخل ہوگا بڑھتی ہوئی آگ میں، شعلوں والی آگ میں، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ہوگی جو بوجھ اٹھانے والی تھی ایندھن کا، فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں بھی ایک رسی ہوگی بٹی ہوئی۔ تو اس کی بیوی بھی بڑی بدبخت تھی، ام جمیل اس کا نام تھا، تو یہ بھی ایمان نہیں لائی تھی، اور یہ بھی ایسا کرتی جس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ان راستوں میں کبھی کانٹے لا کر بچھا دیتی کہ حضور اگر اندھیرے میں گزریں تو آپ کو کانٹے چبھ جائیں۔ کسی راستے سے گزرتی تو یہ بدبخت عورت آپ کے بارے میں جملے کستی، آپ کو طعنے دیتی تھی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے ساتھ بیٹھے تھے تو ابو لہب کی یہ بیوی بدبخت آئی، مقصد اس کا تھا کہ حضور کو نازیبہ جملے کہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ عزت نفس کو مجروح کروں۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا رسول اللہ یہ بدبخت عورت آ رہی ہے، آپ نے فرمایا یہ مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ وہی ہوا، اللہ نے درمیان میں پردہ حائل کر دیا۔ ابو لہب کی بیوی آئی، ادھر ادھر دیکھتی رہی تو کہتی رہی وہ محمد کہاں ہے، لیکن اس کو نظر نہیں آئے تو واپس چلی گئی بڑبڑاتی ہوئی۔ اللہ نے اس کو بھی بڑی عبرتناک موت دی۔ تو خلاصہ یہ ہے، آپ کی دعوت پہلے شروع ہوئی گھر سے، پھر اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی، پھر آپ علیہ السلام نے کوہ صفا پر جا کر آپ نے دعوت دی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر جو حجاج کرام کے قافلے آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو دعوت دیتے۔ اس موقع پر 3 قسم کے بازار تھے، ان بازاروں میں میلے لگتے تھے، حضور وہاں جا کر دعوت دیتے تھے، ایک مجنہ میں، ایک عکاظ میں اور ایک ذو المجاز میں۔ یہ 3 بڑی جگہوں پر میلے لگتے، حج کے بعد لوگ اپنا سامان فروخت کرتے، یہاں آ کر جمع ہوتے، اپنے آباء و اجداد کے قصے سناتے، آباء و اجداد کی بہادری کے واقعات بتاتے، اشعار بیان کرتے، اپنے قبیلے، قوم، خاندان کا تعارف کراتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں آ کر دعوت دیتے، حضور ہر ایک کو دعوت دیتے، لیکن یہ بدبخت ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا۔ حضور دعوت دیتے تو یہ کہتے اس کی بات نہ مانو، یہ ساحر ہے، یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے۔ کبھی مٹھی اٹھا کر آپ کی طرف پھینکتا، کبھی کنکریاں پھینکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت دیتے رہتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، حضور آگے دعوت دے رہے ہیں، یہ ابو لہب پیچھے سے کہتا ہے اس کی محمد کی بات نہ سننا، اس کی بات کو قبول نہ کرنا، یہ اپنے باپ دادا کے دین کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ تو کہا تھوڑی دیر کے بعد ایک خاتون تھی، وہ آئی، نوجوان لڑکی تھی، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تو جب پتہ کیا گیا، معلوم ہوا کہ وہ حضرت زینب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بھی تسلی دی کہ بیٹی کوئی بات نہیں، ابتدائی وقت آزمائش کا، ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ یہ دین غالب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ دین کو غلبہ دے گا۔